عملوا زيارات لشيخنا جعفر بن محمد بن قولويه القمی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ نشر الفقاہہ فی قم المقدسہ۔ یہ کتاب باب ہے، باب نمبر 20، یہ صفحہ نمبر ہے 140، علم الملائکۃ بقتل الحسین علیہ السلام۔ ملائکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے باخبر تھے، اور ملائکہ نے یہ اہل بیت علیہ السلام کو بتایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ تھا، پھر امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا۔ یہ تو بہت واضح ہے، یہ تو بدیہیات میں سے ہے۔ ملاحظہ کریں، پہلا جو حدیث ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین ابن علی علیہ السلام لما ولد امر اللہ عز وجل جبرائیل علیہ السلام ان يهبط في 1000 من الملائکة فيهنئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اللہ ومن جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن ناطق بحر حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمارے سرور ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل 1000 بہترین ملائکہ کو اپنے ساتھ لے لو، اور اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے جا کے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد کہنا کہ تیرا فرزند، تیرا نور عین، تیرا حسین، تجھے مبارکباد ہو، ان کی تشریف آوری مبارکباد ہو، ٹھیک ہے۔ وكان مهبة جبرائيل عليه السلام على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له فطرس كان من الحملة۔ ایک ملک تھا، اس کا نام فطرس تھا، وہ اللہ کی جانب سے کسی بات پہ مأمور تھا، تو وہ اس بات میں اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی۔ کچھ کوتاہی کیا ہوئی کہ اس نے کچھ اس میں سرعت سے انجام نہیں پایا، کچھ آہستگی سے وہ اس فعل کو بجا لایا، کچھ کوتاہی ہوئی، اس سے کچھ تقصیر ہوا، تو اللہ تعالیٰ فکسر جناحه القى في تلك الجزيرة يعبد الله فيها 600 عام حتى ولد الحسين علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوتاہی کے جرم میں اس کے پر توڑ دیے، اور وہ اس جزیرے میں رہتا تھا سمندر میں۔ 600 سال سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آ رہے تھے ملائکہ کے فوج کے ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوا اس جزیرے سے جہاں پہ فطرس رہتا تھا۔ فطرس نے عرض کیا کہ جبرائیل، میرے بھائی جبرائیل، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ان اللہ تعالی انعم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنعمت فبعثت اہنیہ من اللہ ومنی۔ اس نے عرض کیا، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عظیم نعمت دی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس لشکر ملائکہ کے ساتھ جاؤں اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے مبارکباد پیش کروں۔ تو فطرس نے عرض کیا احملنی معک لعل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یدعو اللہ لی۔ فطرس نے عرض کیا کہ یا جبرائیل، مجھے ساتھ لے کے جا، میرے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، میرا منہ کالا ہے، میں بے آبرو ہوں، مجھے لے جا، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کے صدقے میرے لیے دعا کر دیں۔ فحملہ، جبرائیل اس کو اٹھا لیے، اپنے ساتھ لے کے گئے۔ جبرائیل چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہاں پر دربار رسالت میں اس نے مبارکباد پیش کی۔ وَأَخْبَرَهُ بِحَالِ فطرس، تو مبارکباد پیش کرنے کے بعد کیا سردار انبیاء، اللہ آپ کو مبارک دے رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بہرحال مبارکباد دینے کے بعد اس نے فطرس کا حال بیان کیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس کو کمرے میں لے کے آؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ اس کو لے کے آئے، جب کمرے میں لے کے آیا فطرس نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حال اظہار بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں پرشکستہ ہوں، میں روسیا ہوں، مجھ سے تقصیر ہو گئی ہے، آپ میری شفاعت کیجئے۔ فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال تمسح بهذا المولود وعد الى مکانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور فرمایا کہ جاؤ، اب میرے اس ننھے شہزادے کے پیر مبارک سے، ان کی جسد مبارک سے اپنے آپ کو ٹچ کراؤ، مس کراؤ، اور چلے جاؤ اپنے، تجھے تمہارا مقام مل گیا، تیری شفا ہو گئی۔
فتمسح فطرس بالحسین علیہ السلام وارتفع. فطرس علیہ السلام نے جو ہی امام حسین علیہ السلام سے اپنے پر ٹچ کیے ہیں اس کے پر بہتر ہو گئے، شفا مل گئی، پرواز کی اس نے آسمانوں میں، خوش ہو گیا بیچارہ. اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اما ان امتک ستقتله وله علی مکافات ان لا یزوره زائر الا بلغته عنه ولا يسلم علیہ مسلم الا بلغته سلامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے شہزادے کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، میں قیامت تک اس کا نوکر ہوں، اور جب ان کی شہادت ہوگی تو میرا فریضہ ہے کہ کوئی بھی شخص دور سے قریب سے آقا کو سلام کریں، سید الشہداء علیہ السلام کو سلام کریں، تو میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ان کا سلام پہنچا دوں. آقا میں آپ کا غلام ہوں، میرے پر آپ کے صدقے سے ملے، تو آپ کا ایک شیدائی ہے، ایک عزادار ہے فلاں شہر میں، ایک عزادار ہے فلان شہر میں، ایک عزادار ہے اتنے اس گاؤں میں. وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، کہتا ہے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین. تو اس سلام کو پہنچا دینا یا رسول اللہ میری ذمہ داری ہے. ولا يصلي عليه مصل الا بلغته عليه صلاته ثم قال ثم ارتفع. پرواز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب کوئی بھی شخص امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، تو یہ میرا کام ہے کہ میں اس کا دعا، اس کا درود امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دوں. اچھا